آئے اور آمد کے حوالے سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہار ہیں، ہر سمت صلی اللہ کی پکار ہے۔ آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہار ہیں، ہر سمت صلی اللہ کی پکار ہے۔ مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا، تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا۔ مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا، تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ادب سے پکارے، ادب سے پکارے ملائکے بسارے ہیں، کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے۔ کہہ دو یار محبت نہ، سرکار کی آمد کا یہ یوم میلاد ہے، محبت نہ تو سبحان اللہ۔ ادب سے پکارے ملائکے بسارے ہیں، کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے۔ وہ معراج کی شب، ہم سب وہ معراج کی شب عرش پہ نہ جاتے، وہ معراج کی شب عرش پہ نہ جاتے، تو چاند اور تاروں کا کیا حال ہوتا۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ اللہ مرحبا مرحبا سب پڑھیں حضور آپ آئے، ذوق پیدا جی، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ محشر میں ہم سب ہی گھبرا گئے تھے، دوزخ کی آتش سے تھرلا گئے تھے۔ محشر میں ہم سب ہی گھبرا گئے تھے، دوزخ کی آتش سے تھرلا گئے تھے۔ حضور آپ اگر نہ ہمیں بخشواتے، حضور آپ اگر نہ ہمیں بخشواتے، تو ہم گناہگاروں کا کیا حال ہوتا۔ حضور آپ اگر نہ ہمیں بخشواتے، تو ہم گناہگاروں کا کیا حال ہوتا۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ آگے سے مکہ ہم ہیں مقدر اے نازاں شکوری، مدت کے بعد ملا اذن حضوری۔ ہم ہیں مقدر پہ نازاں شکوری، مدت کے بعد ملا اذن حضوری۔ پکاروں میں رو رو کہ دعائیں نہ کرتے، پکاروں میں رو رو کہ دعائیں نہ کرتے، تو پھر سے آکاروں کا کیا حال ہوتا۔ حضور آپ آئے تو دل
جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. ماشاءاللہ آج کا یہ بزم رضا بزم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اندر جہاں کے ہمارے میزبان ہیں رانا طاہر صاحب، اللہ رب العزت یہ ہر سال ہی اہتمام انتظام کرتے ہیں. ان کی عزت کے اندر، آبرو کے اندر، مال جان عزت آبرو کے اندر حضور کے صدقے برکتیں عطا فرمائے. وقت کام ہے اس لیے شعر نہیں، 5 منٹ جو میں نے کہا ہے نعت خان کو ملیں گے اور 10 منٹ ہمارے خطیب حضرات کو. معذرت سے اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے محمد امین سے التمس ہوں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. محمد امین. حافظ فاروق صاحب آئے. درود پاک سید نال پڑھنا کیسے ہتھے پڑھ دے ہیں تے ساڈے آقا اوتھے سماعت فرماندے نے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جشن سونے دے منائے دے کبھی رہنی نہیں. جشن سونے دے منائے دے کبھی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائے دے کبھی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائے دے کبھی رہندی نہیں. گیت سرکار گائے تے کبھی رہندی نہیں نہیں نہیں. گیت سرکار گائے تے کبھی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائے تے کبھی رہندی نہیں. مار کھا کھا کے بلالا کا تنا لیتا سی. مار کھا کھا کے بلالا کا تنا لیتا سی. کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے کہنا سی یار لئی ماں رج کھائے تے کمی رہنی نہیں. یار لئی ماں رج کھائے تے کمی رہنی نہیں. جشن سونے دے منائے تے کمی رہنی نہیں. جشن سونے دے منائے تے کمی رہنی نہیں. حیدری ہاں میں پٹا ہے تر گل پایا نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حیدری ہاں میں پٹا ہے تر گل پایا تے رب دی سو میں تے کئی بار ازمایا کہ نہ رہے تر دے نہ رہے تر دے جلائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں. جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں.
اس گھرانے دے وفاداراں تو صدقے جائیے، اس گھرانے دے وفاداراں تو صدقے جائیے، سونے دی آل تے حبداراں تو صدقے جائیے، ٹکڑے پنجتن دے جے کھائیے تے کمی رہتی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہتی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہتی نہیں، پوندا اے سونا وی پھر جات بصیری وانگو، پوندا اے سونا وی پھر جات بصیری وانگو، کسے رات بصیری مانگو، سونے نونا سنائیے تے کمی رہتی نہیں، جشن سونے دے منائیے تے کمی رہتی نہیں، جشن سونے دے منائیے تے کمی رہتی نہیں، گیت سرکار دے گائے تے کمی رہتی نہیں۔ حمزہ قادری صاحب، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، یار سارے بول بول، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا علیہ سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ وقت کم ہے، اب میں محمد طیب سلطنت ہوں، آئے وقت اپنی حاضری پیش کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سجدے مرشدی، سجدے مرشدی، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق اللہ العظیم و صدق اللہ رسول النبی الکریم۔ درود پاک ایسی عبادت ہے جنہیں قبول ہی قبول ہے۔ ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے نے، انہاں کو دعا لینے واسطے میں حاضری پیش کر رہا ہوں۔ جڑا بندہ جنہ خوش ہے اتنی خوشی نال درود پڑھے گا، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کے پڑھو ذرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، طیبہ والمایا کہدونا سبحان اللہ، طیبہ والمایا، طیبہ والمایا، ایک سونا تو لگنا ہے، دوجا پھر بھی تو مایا۔ میری دعائے جڑا میرے نال مل کے مصرع پڑھے ایسے سال مدینے چلا جائے، شرمانا نہیں، پڑھو ذرا، ایک سونا تو لگنا ہے، دوجا پھر بھی تو مایا، ایک سونا تو لگنا ہے، دوجا پھر بھی تو مایا۔ آمد کی خوشی نال بڑا پیارا کلام میں پیش کر رہے ہیں، سماعت فرماؤ۔ او اج عاشقاں نے جشن منائے، ہر سال دی طرح
او اج عاشقانے جشن منائے کہ آمینہ دا لال آ گیا او اج عاشقانے اج عاشقانے جشن منائے کہ آمینہ دا لال آ گیا او تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمینہ دا لال آ گیا او اج عاشقانے جشن منائے کہ آمینہ دا لال آ گیا خیر کرماں دی جھولی وچ پئیے تیری رب نے حلیمہ سن لئیے خیر کرماں دی جھولی وچ پئیے تیری رب نے حلیمہ سن لئیے تیری رب نے حلیمہ سن لئیے تیرے گھر تیرے گھر تیرے حوران لائے کہ آمینہ دا لال آ گیا او اج عاشقانے جشن منائے کہ آمینہ دا لال آ گیا اج ماڑیاں دے پا چڑھ گئے نے اج سنیاں نو چا چڑھ گئے نے او ویکھو اج سنیاں نو چا چڑھ گئے نے اج ماڑیاں دے پا چڑھ گئے نے اج عاشقاں نو چا چڑھ گئے نے ویکھو اج عاشقاں نو چا چڑھ گئے نے تے کئیاں منکرانے منہ نے سجائے کہ آمینہ دا لال آ گیا او کئیاں رون والے منہ نے بنائے کہ آمینہ دا لال آ گیا اج ماڑیاں دے پا چڑھ گئے نے نعرہ رسالت نعرہ رسالت اج ماڑیاں دے پا چڑھ گئے نے اج سنیاں نو چا چڑھ گئے نے ویکھو اج سنیاں نو چا چڑھ گئے نے تے کئیاں رون والے منہ نے بنائے کہ آمینہ دا لال آ گیا کہ آمینہ دا لال آ گیا سونا آیا ہے تے دکھ مک گئے نے ہر گلی ہر بازار سجائے سونا آیا ہے تے دکھ مک گئے نے کتے جا کے ہنیرے لک گئے نے کتے جا کے ہنیرے لک گئے نے اج ہر پاسے نور نچائے کہ آمینہ دا لال آ گیا کہ آمینہ دا لال آ گیا او اج عاشقانے جشن منائے کہ آمینہ دا لال آ گیا پیار دا اے رشتہ ہر سال نبھانا ہے جشن میلاد اساں گج بج کے منانا ہے آخری شعر جشن میلاد اساں گج بج کے منانا ہے ہاں جشن میلاد اساں گج بج کے منانا ہے منگیے کی رب کو ہن تھوڑنی کوئی سانو مال تے دولت دی ہن لوڑ نہیں کوئی سانو جرا سرکار دے ٹکڑے دے پالدا ہے کہ ذرا سبحان اللہ منگیے کی رب کو ہن تھوڑ نہیں کوئی سانو مال تے دولت دی ہن لوڑ نہیں کوئی سانو مل گیا پیارو دا مل گیا پیارو دا ہر کی کمانا
جشن میلاد اساں گج بج کے منانا ہے، ہاں جشن میلاد اساں گج بج کے منانا ہے، نعرہ رسالت کو تھوڑی گھٹا دو۔ واقعہ ہی سنیے نو چاہ چڑھ گئے کہ آقا علیہ السلام آمن آمن کا سلسلہ جاری ہے۔ حضور کی آمن کے اندر یہ جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ہی نکالا جاتا ہے، اور ہر سال ہی حضور کے دیوانے خوشی کے اندر نعرے مارتے ہوئے اور اپنے آقا علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے وقت کم ہے، اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری محمد عرفان مدنی صاحب سے اپنا دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ پڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت آبرو کے اندر، ان کے علم کے اندر ترقیاں عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سیدی مرشدی، اور ختم نبوت تے بڑے مجاہدین پہرے دیتے ہیں، تو بولے کرو پتہ لگ جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں قاری محمد عرفان صاحب مدنی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وفي القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، با آواز بلند نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم بی بی آمنہ کے لال خوش خصال ذل کمال حق کی جمال لا زوال بعد از خدا بزرگ برتر نور الہدا خیر الورا بدر الدجا شمس الدحا سرور سرورا رہبر رہبرا سید الانبیاء امام الانبیاء مقصود تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر با آواز بلند رد و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین۔
مرحبا 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 قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. برادران اسلام، معزز علماء کرام، محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید بادشاہ موجود ہیں، حاضری لوں گا، اجازت لوں گا. علماء کرام موجود ہیں، ادنا سا فقیر موجود ہے. علماء کرام کی موجودگی میں بولنا تو بہت مشکل ہے، احتیاط کے الفاظ استعمال کرنا ہوتے ہیں، کیونکہ علماء جو ہیں الفاظ کی پکڑ جو ہے کبھی بھی کر سکتے ہیں. تو جب بھی علماء کی صحبت میں بیٹھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے علماء کا چہرہ دیکھنا گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے میرا چہرہ دیکھنا ہے. علماء کے ساتھ مصافحہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے میں محمد کے ساتھ مصافحہ کیا ہے. تو جب بھی علماء کی صحبت میں بیٹھیں تو با ادب ہو کر اور اس سے بڑھ کر ذکر رسول میں ہم حاضر ہیں. تو برادران اسلام، میں بہت مشکور ہوں جناب رانا طاہر صاحب، اللہ کریم ان کو محفل پاک میلاد مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ کی برکات نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بھی ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں بے حساب جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. برادران اسلام، جو مجھے قاری صاحب نے وقتی طور پر موضوع دیا ہے وہ خصوصیت مصطفیٰ ہے. ہمارے نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے 3-4 منٹ کے اندر اس کو بیان کر کے ختم کرنا ہے، لیکن حضور کی تعریف بیان کرنا، حضور کی خصوصیات بیان کرنا، حضور کی خوبیاں بیان کرنا، اگر کائنات کے تمام سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے، کائنات کے تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے، تو حضور کے اوصاف، حضور کی خصوصیات ختم نہیں ہو سکتی. تمام سمندر ختم ہو جائیں گے، تمام درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن تیرے میرے نبی کی شان کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک سورت کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر خالق کائنات نے ارشاد کیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے. اور دوسرا ترجمہ کریں، ترجمے کے اوپر آپ نے توجہ کرنی ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی نے ترجمہ کیا کیا ہے. میرے امام کہتے ہیں، اگر دوسرے الفاظ کے اندر جو ترجمہ کیا جائے، میرے امام کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب، اے سونے من مونے آقا، اللہ نے آپ کو بے شمار خوبیوں والا بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے. اب ان جے نعرے لگ رہے ہیں اندر وچوں ٹائم کٹنا پھر، جے نعرے اتنا ٹائم لے رہے ہیں تو اندر وچوں ٹائم کٹنا پینا پھر. تے اے جڑا ذکر ہو رہا ہے یہ بھی حضور دا ذکر ہے. جتھے سمجھ آگے سبحان اللہ، اللہ دا بہت بڑا ذکر ہے، سبحان اللہ کرتے جا. میں عرض کر رہا تھا، پہلے بھی کہا ہے کہ آپ نے ترجمے کے اوپر توجہ کرنی ہے، ترجمے کے اندر ہی حضور کی شان ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خالق کائنات نے آپ کو بے شمار خوبیوں والا، بے شمار صفات والا بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے. اب یاد رکھیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس کائنات میں آئے ہیں. ہر نبی کو رب ذوالجلال نے کوئی نہ کوئی خوبی سے نوازا ہے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی صفت دے کر رب ذوالجلال نے اس کائنات میں بھیجا ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ موسیٰ معجزہ بن کر آئے ہیں، یہ نہیں کہا عیسیٰ معجزہ بن کر آئے ہیں، یہ نہیں کہا ابراہیم صفات والے بن کر آئے ہیں. حضرت کلیم اللہ جو ہیں وہ
خوبیوں والے بن کر آئے ہیں، لیکن جب اپنے کملی والے محبوب کی باری آتی ہے تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو بے شمار خوبیوں والا بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے۔ ہر نبی معجزات لے کر آتا ہے، لیکن میرا نبی معجزہ بن کر اس کائنات میں ہے۔ کسی شاعر نے میرے اس بات کی کیسے وضاحت کی ہے، وہ شاعر کہتا ہے سر سے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ رب ذوالجلال نے خالق کائنات نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی خصوصیت دی ہے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے۔ کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی نبی کو 2 معجزے، کسی نبی کو 3 معجزے، کسی نبی کو زیادہ سے زیادہ اگر معجزات سے نوازا ہے۔ روایات کے اندر موجود ہے 7 یا 9 معجزات ہیں اگر کسی نبی کو ملے ہیں، لیکن جب اپنے نبی کی باری آتی ہے، اپنے محبوب کی باری آتی ہے، اپنے سونے منمونے نبی کی باری آتی ہے، رب قرآن میں اعلان کرتا ہے اے لوگو یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو پہلے نبیوں کے لیے، پہلے پیغمبروں کے لیے میرا قانون کچھ اور تھا۔ ان کو 1 معجزہ ملتا، 2 معجزے ملتے، 3 خصوصیات ملتی۔ اگر کسی کو زیادہ معجزات ملے ہیں، روایت کا خلاصہ ہے 7 یا 9 معجزات موجود ہیں، لیکن اے نبیوں، اے لوگوں سن لو، اب قانون چینج ہو چکا ہے، اب قانون چینج ہو چکا ہے۔ میں آپ کو اور میرے اور آپ کے نبی کی خصوصیت بتا رہا ہوں کہ میرے نبی کی خصوصیت کیا ہے۔ پہلے نبیوں کے لیے قانون الگ تھا، جب بی بی آمنہ کے لال کی آمد ہونی ہے تو رب نے سارا قانون ہی چینج کر دیا اور کہا قرآن کے اندر اعلان کر کے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگو پہلے نبی دلیلیں لے کر آتے تھے، معجزے لے کر آتے تھے، صفات لے کر آتے تھے، خصوصیات لے کر آتے تھے، لیکن جب میرا نبی آیا تو سراپا معجزہ بن کر آیا۔ جب میرا نبی آیا تو برہان اور دلیل تمہارے رب کی طرف سے بن کر آیا ہے، دلیل لے کر نہیں آیا، معجزہ لے کر نہیں آیا، صفات لے کر نہیں آیا، خوبیاں لے کر نہیں آیا، بلکہ خوبیوں والا بن کے آیا ہے، معجزات والا بن کے آیا ہے۔ میرے محبوب کا دیکھنا بھی معجزہ ہے، میرے محبوب کا پکڑنا بھی معجزہ ہے، میرے آقا کا چلنا بھی معجزہ ہے، میرے آقا کا لعاب بھی معجزہ ہے، میرے آقا کا سونگنا بھی معجزہ ہے، میرے آقا کا بولنا بھی معجزہ ہے۔ یہ جو میں بتاتا جا رہا ہوں حضور کا ہر عضو معجزہ ہے، کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، حضور کا ہر عضو معجزہ بن کر آیا ہے۔ حتیٰ کہ تیرا میرا نبی جو ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ بن گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، حضور کی جتنی شان بیان کی جائے بہت کم ہے، نہ تو میں حضور کی شان کو بیان کر سکتا ہوں، نہ آپ حضور کی شان کو بیان کر سکتے ہیں، نہ علماء حضور کی شان کو بیان کر سکتے ہیں، کوئی بھی حضور کی شان کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں گے قاری صاحب کیسے؟ اس وجہ سے جس کی شان کو، جس کے محبوب کی شان کو اس کے رب نے خود بیان کیا ہے، تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس کے حبیب کی شان کو بیان کرے، جس کی شانوں کو خود رب نے قسمیں اٹھا کر قرآن میں بیان کیا ہے کہ میرے محبوب کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی قسم، میرے محبوب کے شہر کی قسم، میرے محبوب کے بددعا والے چہرے کی قسم۔ قرآن اٹھاؤ، اگر قرآن کا مطالعہ کرتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، قرآن بول بول کر حضور کی ثنا خوانی کرتا ہے۔ میرے امام نے یہاں پر یہ لکھ کر قلم ہی توڑ دیا اور فرمایا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ لیکن رضا نے
ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہ کریم ہم سب کو اسی طرح حضور کی ثناخوانی، حضور کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے قاری عرفان مدنی صاحب، بڑے خوب انداز کے اندر آقا دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پیش فرما رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، میں محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی شان کو بلند کر دیا، آپ کی رفتوں کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ تیرا ذکر ہوگا، جہاں میں ہوگا وہاں تو ہوگا، جہاں میرا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب میں اپنا دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد عرفان سعیدی صاحب سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بڑا سونا اہتمام کیتا محترم جناب طاہر صاحب، میں پہلی باری تشریف لے کے آیا تو ماشاءاللہ مجھے بڑا اچھا لگا، الحمدللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک جی انشاءاللہ پر موقع اللہ پاک سلامت رکھیں گے۔ وقت دامنے گنجائش کو لے تے قبلہ قاری صاحب نے مجھے فرمایا کہ تسی کچھ سرکار دے پیدائش تے میلاد شریف دو تین واقعہ برکت کے لیے آپ جو سمجھ سنا دیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی پنجابی زبان چی تھوڑا جہا میں پڑھ دیا، ورنہ اردو کو میرے پاس کچھ کرنی الحمدللہ اردو سانو آتی ہے، الحمدللہ آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں موری پڑھے لکھے نہیں آتے، یہ ویسے غلط گل ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ موری ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں الحمدللہ، ہاں بالکل۔ سرکار کے غلام ہو گلا بھی تیرے سامنے ہے گا، پھر جمعہ بھی ہے، تسی جمعہ پڑھنا تو جمعہ پڑھانا ہے، سارے بات تو مشکل ہو کی پیشہ سے بلا تمہیں جو ہے میں اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سرکار کے غلام ہو اللہ پاک نے کائنات کے اندر بڑیاں بڑیاں نعمت رکھیاں نے، کائنات جو بڑیاں بڑیاں نعمت رکھیاں نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دی کائنات کے اندر سب تو بڑی نعمت نبی پاک علیہ وسلم دی بے ست ہے۔ یہ ویسے کل میں سبحان اللہ کی تھی، تسی عزم کر گئے ہو کہ وہ سبحان اللہ۔ کائنات دی سب تو بڑی نعمت اللہ رب العزت دی اس سرکار دی ذات پاک ہے۔ کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ پاک نے سارے نبیاں وچوں مینوں افضل بنایا تو ساری امتاں وچوں تانوں افضل بنایا۔ اچھی بہت سبحان اللہ، اچھی بہت سبحان اللہ۔ یہ اسی بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے سانوں سرکار دی غلام بنایا ہے، سرکار دی امت یہ رکھا ہے، بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے۔ کہ آج دسیا کہ نہیں میلاد کتنے لے گیا کتنے لے گیا، یہ تو وہ ہے ارے نادان جس کے صدقے سے تمہیں ہر شے ملی، جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کے میلاد پر دلیلیں مانگتا ہے، جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے تو پھر تو سالگرہ کرتا ہے، یہ تو کوئی تک نہیں نہ بڑھتا۔ جس سرکار کے صدقے ہر شے ملی تو مصطفیٰ دے صدقے کے نال اسی سرکار دے صدقے نال سب کچھ ملیا، لیکن سرکار دی آمد کا ذکر نہ کریے تو اسے کی کریے؟ یہ سارے ایمان کا تقاضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین نے سارے نبیوں نے بڑی شان عطا کی دیا۔ قبلہ قاری عرفان مدنی صاحب، قاری عرفان مدنی صاحب ہے، قاری عرفان ماشاءاللہ دو عرفان کٹھے ہو گئے، تے دو عرفان کٹھے ہو جائے تو برکت ہو جاتا ہے۔ بولا سبحان اللہ۔ سرکار کے غلام ہو نا جتنے ملے سارے بابرکت نام ہیں، سارے بابرکت نام ہیں۔ سرکار کے غلام ہو نبی پاک علیہ وسلم اللہ پاک نے بڑی شان عطا کی دیا۔ تو جس سم سرکار اس دنیا تے تشریف لے کے آئے نا، دنیا تے تشریف لے کے آئے، حضرت آمنہ فرماندیاں نے کہ سرکار اتنے سونے سن، اتنے سونے سن کہ میں ویکھدی رہ گئی۔ اچھی بول سبحان اللہ۔ جتھے کھول قرآن دے ورک سارے تیری شان دیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے دن رات پیدا اے شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تسا ہو ڈٹھا، سا ہو ڈٹھا۔
اس واسطے سرکار ویکھنا جے تے ابو بکر صدیق دی اکھ نال ویکھو، سرکار ویکھنا جے تو عمر دی اکھ نال ویکھو، سرکار ویکھنا جے تو عثمان دی اکھ نال ویکھو، سرکار ویکھنا جے تو مولا علی دی اکھ نال ویکھو۔ ویکھیا تے ابو جہل بھی سی، ویکھیا تے ابو جہل بھی سی، لیکن وہ ابو جہل لیا تے صدیق پاک نے ویکھیا تے افضل البشر بعد الانبیاء بن گئے، بعد الانبیاء بن گئے۔ رب العالمین نے بڑی شان عطا کی دیا۔ سرکار دے غلاموں حضرت آمنہ فرماندی نے حضور دی ولادت تو پہلے میں اپنے کمرے میں بیٹھی سا کہ میں بڑا عجیب کیفیت دیکھی، میں بڑی عجیب کیفیت دیکھی کہ میں کی ویکھدی ہاں پئی کہ میں بڑی پیاس لگی سی تو میں سوچ رہی سا کہ سرکار دی ولادت ہو رہی تو میرے کو کوئی تائی ہوئے یا کوئی میرے کو ایک اور عورت ہوئے میری آپ کی ہیلپ کرے، اور میری پیاس بڑی لگی سی۔ آپ فرماتی نے میں سوچی پئیاں اللہ نے غیب جو بندوبست کیتا ہے، کیونکہ حضرت آمنہ فرماتی میں سوچ رہی سا، سماعت کیجئے گا۔ آقا امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جناب حضرت آمنہ فرماندیاں نے سرکار دی ولادت با سعادت تو پہلے میں نے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، سرکار دی ولادت با سعادت ہو رہی ہے۔ آپ فرماندیاں نے میری کوئی سہیلی آوے، میری کوئی گوانڈن آوے آ کے مینوں پانی دے میں نے گھٹن محسوس ہوندی ہے پئی۔ آپ فرماندیاں نے اجے میں سوچی پئیاں رب العالمین نے غیب وچ بندوبست کیتا ہے، رب العالمین نے غیب وچ بندوبست کیتا ہے۔ میرے گوٹھے دا بوا اچانک کافی کھل گیا ہے۔ آپ فرماندیاں نے میں نے بڑی پیاس لگی ہوئی سی، میں سوچ رہی سا میری کوئی سہیلی آوے، میری کوئی گوانڈن آوے آ کے مینوں پانی دے میں نے گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ جناب حضرت آمنہ فرماندیاں نے اجے میں سوچی پئیاں رب العالمین نے غیب وچ بندوبست کیتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں سوچ رہی ہاں میرے بوے دا میرے کمرے دا بوا اچانک کافی کھل گیا ہے، ایک بندہ میرے سامنے آیا ہے، انہیں لے کے مینوں پانی دیتا ہے، ایک مشروب دیتا ہے، ایک پیالہ دیتا ہے، اس پیالے اندر مشروب ہے، مینوں آندا آمنہ پی لے، میں پی لگ پینی ہاں، آخدا آمنہ ہور پی لے، میں ہور پیتا ہے، آخدا آمنہ ہور پی لے، میں ہور پیتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماندیاں نے او جڑا میں مشروب پیتا ہے او مشروب عام نہیں، او مشروب خاص ہے۔ آپ فرماندیاں نے او مشروب دودھ نالوں چٹا ہے، شہد نالوں مٹھا ہے، تے برف نالوں زیادہ ہی ٹھنڈا ہے، برف نالوں زیادہ ٹھنڈا ہے۔ تو مسلمان بھائیوں کچھ لوگ آخدے نے معاذ اللہ میں نبی دی امی جان ایمان والیاں نہیں، میں نہ بدبختو اگر ایمان والی نہ ہوندی تو جنت وچوں مشروب کیویں ہوندے، جنت وچوں مشروب کیویں ہوندے۔ حضرت آمنہ فرمانے پھر میں سوچی پئیاں کہ حضرت عثمان دی امی حضرت فاطمہ میرے کو بیٹھی ہیں، میں انتظار کر رہی ہوں میری کوئی سہیلی آوے، میری کوئی گوانڈن آوے، بچے کی پیدائش ہو رہی نا نال کوئی ایک اور عورت ہوئے تو میرا پھر گزارا ہو جانا سی، آسرا ہو جانا سی۔ آپ فرماتی نے میں سوچی پئیاں رب العالمین نے غیب وچ بندوبست کیتا ہے۔ میرے کوٹھے دا بوا اچانک کافی کھل گیا، شیخ محقق فرماندے نے حضرت آمنہ فرماندیاں نے میرے کوٹھے کی دیوار پھٹ گئی، ایک کون والی بی بی اندر آئی، پھر دوسری اندر آئی، پھر تیسری اندر آئی، پھر چوتھی اندر آئی، چار بیویاں میرے کو لایا نے۔ سرکار دی ولادت با سعادت ہو رہی ہے، سرکار دے غلاموں آمنہ فرماندے نے ایک آئی آ کے میرا سر دبا لگ پئی، دوسری آ کے میرے کندھے دبا لگ پئی، تیسری آئی آ کے میری کمر دبا لگ پئی، چوتھی آئی آ کے میرے پیر لتاں دبا لگ پئی۔ میں پوچھیا نہیں آن والے ہو تسی کیوں آئے ہو، تانوں میں جاندی نہیں، تانوں میں سجاندی نہیں، تہاڈا میرا تعارف کوئی نہیں، تہاڈا قد لمبا ہے، لباس رفیاں والا ہے، تسی میرے علاقے دیا نہیں، تسی میرے قبیلے دیا نہیں، تسی میرے خاندان دیا نہیں، تاری میری زبان نہیں ملتی کہ تو تشریف لے کے آئی ہو۔ یہ پہلے نمبر دیا یا سن بول کے آخدیاں نے آمنہ گھبراوی نہ پریشان نہ ہووی، اسی مائیاں بن کے نہیں آیا، اسی تیرے لال دیا دایاں بن کے آیا، ہائے 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 اسی تیرے لال دیا دایاں بن کے آیا وا۔ حوالہ سن لو حضور دے غلاموں، یہ پہلے نمبر تے آیا نے اے جناب حضرت اما حوا آ گئی نے، دوسرے نمبر تے فرعون دی بیوی حضرت آسیہ آیا نے، تیسرے نمبر تے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی حضرت مریم آیا نے، چوتھے نمبر تے آیا نے اے جناب حضرت ہاجرہ تشریف لے کے آیا نے، کادے واسطے آیا نے، مصطفیٰ دی ماں دی ہیلپ واسطے آیا نے۔ تے پھر سیدہ آمنہ فرماندیاں نے پھر میں کی ویکھیا آئی، آخری بات سنو، آخری بات سنو۔ حضرت آمنہ فرمانے پھر میں کی ویکھیا آئی کہ سفید رنگ دی چڑیاں آیا نے،
اچھی بہت سبحان اللہ. کس رنگ دی چڑیاں؟ کس رنگ دی؟ سفید. ویکھیاں جی نا کسی ویکھیاں جی اپنی ایمان دی دسو جی ویکھی ہاتھ کھڑا کر. ویسے میں نہیں ویکھی یہ میں تو دینا حوالہ. یہ حوالہ کو اپنا نہیں یہ پرایا ہے. اچھی بہت سبحان اللہ. یہ پرایا بندے لکھیا ہے اپنے بندے نہیں لکھیا. لکھی گل انہوں نے سونی ہے. سرکار دے غلاموں سیدہ آمنہ فرما دیا نے چٹے رنگ دی چڑیاں آیا نے میرے گھر دا طواف پہ کر دیا نے. وہ کدے اندر بڑھ دیا نے کدے باہر نکل دیا نے. چون چون دیا بولیاں بول کے میرے مدنی کریم دیا شانہ بیان پہ کر دیا. قبلہ شاہ صاحب چون چون دیا بولی بول کے اپنی زبان اللہ دی ہر مخلوق اللہ پاک دی ہر مخلوق اپنی زبان کی خوشی کرتی ہے. سرکار کہ اسی اپنی زبان خوشی کرتے ہیں الحمدللہ. اسی اپنی خوشی کرتے ہیں. حضرت آمنہ فرما دیا نے وہ عام دیا چڑیاں نے چڑیاں بڑیاں خاص نے. انہوں دی خصوصیت کی ہے کہ یقوت پر نے چنجا زبر کے دیا نے مصطفیٰ دی آمد تے آیا نے. اے چٹیاں چڑیاں دا حوالہ سن لو. اے نواب صدیق حسن خان بھوپالی غیر مقلد اہل حدیث تو بولے یا سبحان اللہ. میں کل بڑی بڑی کی تھی ہضم کر گیا. میری کتاب میرے کو موجود ہے قسم میں روایت پڑھی ہے کتاب میرے کو بھی موجود ہے. الشمامۃ الامریہ صفحہ نمبر 9 11 ساری روایت لکھی ہوئی ہے. آپ فرما دیا نے چٹے رنگ دی چڑیاں یعنی نواب صدیق حسن خان بھوپالی خیر مقلد اہل حدیث سونے لکھے آئے. میرا بھائی دان آخدا چڑیاں بھی آخری ہون گیا. سیدہ آمنہ نو مخاطب ہون گیا. آمنہ تو کتنی خوش نصیب ہے تیری گودی اندر اللہ دا نبی تشریف لا کے آئے. چڑیاں بھی آخری ہون گیا. وہ درود تجھے بی بی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو. آخری شعر پڑھیا سارے مل کے پڑھو. او درود تجھے بی بی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے ملا تجھو کو ماہ تمام. ایک دسو ایک منٹ اگر پایا خون لگے نا مولوی دا کہ چھٹان چھٹان توڑی بھی لگنی چاہیے. آخری شعر پڑھے مل کے پڑھو. او درود تجھے بی بی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے ملا تجھو کو ماہ تمام ہو. اے میں سور اس واسطے لائی سی تاکہ لوگوں نے ذوق ذرا تازہ ہو جائے. باقی میں تو کی اردو نہیں کر سکتا سا. اللہ کرے میری حاضری قبول کرے. کمال ماشاءاللہ ہم آنے والے جلوس کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب غلام علی قادری صاحب ماشاءاللہ. بچوں کو بڑا ذوق ہوتا ہے گھر میں بچوں کا ذوق و شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی جلوس سرکار کا نکالیں. حضور کی جشن آمد میلاد کے اندر ہم بھی پرچم لے کر لہرا جائیں دنیا کے اندر. نبی کا پرچم نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ امن کا جھنڈا. پنجابی پڑھ رہے سی میرے برادر مکرم اتھے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ فرماندے زلفاں چھلے اور چھلے سونا دی گل کرتے ہیں نا. زلفاں چھلے اور چھلے سارا جگ سونا ہے ساری دنیا سونی ہے ساری اولاد سونی ہے. زلفاں چھلے اور چھلے سارا جگ سونا ہے میرے مدنی تو تھلے اور تھلے. سارا جگ سونا ہے میرے مدنی تو تھلے اور تھلے. اب میں دعوت خطاب دینے سے پہلے بھائی غلام علی قادری تشریف لائے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی. اسی دوران ہمارے اپنا پروفیسر بھائی محمد رمضان صاحب تشریف لائے اور بھائی زیاد صاحب بھی بیٹھے ماشاءاللہ. ان کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. یا رسول اللہ سب پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کلی اپنی سجائی بیٹھا
کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدینے دی لائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدینے دی لائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدینے دی لائی بیٹھا میرے بیڑے حضور آمنا میرے بیڑے حضور آمنا تائیں محفل سجائی بیٹھا میرے بیڑے حضور آمنا میرے بیڑے حضور آمنا تائیں محفل سجائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدینے دی لائی بیٹھا ہے عملہ تو خالی پلے ہے عملہ تو خالی پلے ہے عملہ تو خالی پلے تیری رحمت دی بلے بلے تیری رحمت دی بلے بلے کر کے سونا ذکر تیرا کر کے سونا ذکر تیرا بات اپنی بنائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدینے دی لائی بیٹھا چل کے جبریل سدرا تو آیا چل کے جبریل سدرا تو آیا چل کے جبریل سدرا تو آیا رب دا پیغام آ سنایا رب دا پیغام آ سنایا عرش اپنا اے حبیبا عرش اپنا اے حبیبا تیری خاطر سجائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدینے دی لائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدینے دی لائی بیٹھا طاہر صاحب گھر سجاواں یا دل سجاواں گھر سجاواں یا دل سجاواں پردہ رہنا میں ہو کے ہاواں پردہ رہنا میں ہو کے ہاواں گھر سجاواں یا دل سجاواں گھر سجاواں یا دل سجاواں پردہ رہنا میں ہو کے ہاواں پردہ رہنا میں ہو کے ہاواں تیرے رستے کی شاہ سوارا تیرے رستے کی شاہ سوارا میں تے اکھیاں بچھائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدینے دی لائی بیٹھا میرے بیڑے حضور آمنا میرے بیڑے حضور آمنا تائیں محفل سجائی بیٹھا آکے پوچھنا منکر نکیرے آکے پوچھنا منکر نکیرے آکے پوچھنا منکر نکیرے اے ہو عرضا کر سی ظہیرے اے ہو عرضا کر سی ظہیرے پڑھیاں نعتاں میں لکھیاں نعتاں پڑھیاں نعتاں میں لکھیاں نعتاں کر کے اے ہو کمائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدینے دی لائی بیٹھا میرے بیڑے حضور آمنا میرے بیڑے حضور آمنا تائیں محفل سجائی بیٹھا
ماشاءاللہ کیا بات ہے، غلام علی قادری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. یہ ہمارا سرمایہ ہے ماشاءاللہ رات کی محفل کے اندر. ماشاءاللہ وقت کم ہے، اب جو میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں، بھائی محمد زیاد صاحب سے التماس ہے مختصر وقت کے اندر اپنی حاضری پیش کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. شاعر نے لکھا ہے کہ نسعج الاسن جمیل، میں علماء دے نوکری کرنا، ٹھیک ہے، علماء دے میں غلامہ. شاعر کی لکھنا ہے ایج الاسن جمیل، سب تو سونا. پنجابی دے اندر ترجمہ کر لیے فرمایا، شاعر لکھتا ہے، شاعر نے قلم اٹھایا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا اور اپنے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا اور رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. دوجا محمد آیا کونی اور قادیانی تیروں کی سمجھی عزیز، تو تا کالا نبی ہے اور تیروں تو خسرا نبی ہے، تیروں تو پتہ ہی کونی ہے. تو اپنے اپنے نبی کھلا بنتا ہے. تاجدار ختم نبوت علماء نے پیرے دے کے دس دیتا ہے. اسی مننے آخر الزمان نبی مننے آمنہ دے لال نبی مننے آمیں. اب میں جناب زیاد صاحب سے التماس ہے اپنا پیش کریں. نعرہ تکبیر، کیا بات ہے، کیا بات ہے. لاغر جانور کی تے قربانی جائز نہیں ہے، وہ نبی مانتا پیا بغیر. شاہ صاحب اجازت ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا نحمدہ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وسندنا ورحيمنا وقريبنا وشفيعنا محمد رسول النبي العمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام با محبت پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام، تمام با پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. احباب وقار، آج میں جس موضوع کو بیان کرنے والا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 14ویں مرتبہ ظہور ہوا نور، پھر 15ویں دفعہ ہوا اللہ پاک کے فضل کے ساتھ حضور کا قلم پر، لوح پر، پھر قلم پر، پھر عرش پر ہوا، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا. حضور نے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ سیرت حلبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192 میں یہ واقعہ موجود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ ایسے من گڑتا ہے. یہ سیرت حلبی آپ علماء سے پوچھیں یہ کتنی معتبر سی. اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر یہ تو کائنات بننے سے پہلے حضور کے ظہور کتنی دفعہ ہوئے، یہ تو بڑی اگلی باتیں ہیں. یہ بہت پیچھے والی بات ہے جو جبریل سے حضور نے پوچھی تھی. یہ تو اینڈ والی بات تھی. حضور نے فرمایا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ آقا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا اندازہ نہیں ہے، مگر اتنا پتا ہے کہ آسمان پہ ایک ستارہ، عرش پہ ایک ستارہ چمکتا ہے، وہ 72,000 سال تک غروب رہتا ہے اور 72,000 سال تک چمکتا تھا. میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا. تو حضور نے فرمایا کہ تجھے آج دکھا دیں تو پہچانو گے؟ آقا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو پھر بتائیں. میرے آقا نے اپنے دستار اتار کر اسے وہ نور دکھایا. ہائے 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 ہائے. فرمایا آقا یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم یہ تو وہی نور ہے جو میں تکتا تھا. حضور نے فرمایا وہ ستارہ نہیں تھا، وہ محمد مصطفیٰ کا نور تھا. یہ حضور کی زبان سے بھی نکل گیا تھا کہ وہ محمد کا نور تھا. یہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ مقام ہے. پھر اس کے بعد حضرت آدم کی پیشانی میں ظہور ہوا. تو احباب دیوکر، ہر چیز کی، ہر نعمت کی، ہر نعمت کی اللہ پاک نے ہر چیز عطا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات بننے سے پہلے عطا کرتا. یہ بعد میں پھر یہ ظہور ہوئے، پھر بعد میں اعلان ہوئے،
बना पहले ही दिया सब कुछ, नबी वो पहले ही थे, मुकाम पहले ही थे, ऐलान बाद में हुए। अल्लाह या रसूल या मरहबा मरहबा या इमामत वकार। बस मेरा मौजू खत्म है। सिर्फ यही बात थी कि हजूर को नूर मानना यही असल अकीदा है। हजूर को नूर मानने वाला ही ईमान वाला शख्स है, और हजूर के नूर का इनकार करने वाला मेरी समझ में नहीं आया आज तक कि किसी ने किया हो। जो करता है वो कितना है, वो और कुछ नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह भाई फयाज साहब ने बड़ी इल्मी तकरीर फरमाई है माशाअल्लाह। अल्लाह इनको सलामत रखे माशाअल्लाह। ऐसे भी हमारे सब के अंदर आलिम मौजूद हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनका साया देर तक कायम रखे माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शेख डॉक्टर तारुल कादरी साहब के शागिर्द भी हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं दावत दे रहा हूँ, वक्त कम है, 11:15 तकरीबन हो चुके हैं माशाअल्लाह। अब मैं दावत दे रहा हूँ अपने किबला सैयद पीर मोहम्मद इफ्तिखार हसन शाह साहब को। तो माशाअल्लाह से कबल प्रोफेसर भाई मोहम्मद रमज़ान साहब तमस है, तो अपना 10-12 मिनट के अंदर अपनी हाजिरी पेश करें, क्योंकि मिलाद मुस्तफ़ा जुलूस का दिन होता है। हाजिरी हजूर की बारगाह के अंदर हाजिरी लग जाए तो वो भी बड़ी बात है, चाहे 1 मिनट भी लग जाए। तो माशाअल्लाह नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, जश्न मिलाद नबी। या नबी या नबी, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। बिस्मिहि व बिहम्दिहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व जुनूदिहि अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया दरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मोहतरम, आप सब खुशकिस्मत और मुबारकबाद के लायक हैं। बिलखुसूस मोहतरम भाई ताहिर साहिब, जो पिछले कई सालों से ये एहतमाम कर रहे हैं और सरकार के ग़ुलामों की खिदमत और उन्हें बड़े इज़्ज़त और तकरीम से बिठाकर सरकार का ज़िक्र सुनना सुनाना और फिर सरकार का लंगर उनकी बारगाह में पेश करना, तो ये किस्मत वालों की झोलियों में ये ख़ैरात पड़ती है। हर कोई जो है वो इसे, तो आप उलमा से सुनते रहते हैं कि दाइयाँ तो काफ़ी गई थी मक्का, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नहीं गई थी, वो बच्चा लेने गई थी। लेकिन उन सब दाइयों में मेरे सरकार ने जिसे पसंद फरमाया वो हलीमा सादिया थी। तो ये चुने हुए लोग होते हैं जो ये एहतमाम करते हैं
ہر بندہ ایسے نہیں کر سکتا، اس کی قسمت میں ہی نہیں ہے۔ تو حضرات محترم پروفیسر صاحب نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے تھے، اسی حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر کے میں بھی اجازت چاہوں گا۔ انہوں نے نور کے درجات بیان کیے کہ اللہ نے اس نور کو کب تخلیق کیا اور کہاں کہاں رکھا، کن درجات میں مقامات میں رکھا، اور پھر اس کا ظہور جو ہے وہ ہر دفعہ ایک نئے رنگ میں اور نئی جو ہے وہ، لیکن وہ نور جب اس کائنات میں ظاہر ہوا تو کیا ہوا؟ مختصر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں، مجھ سے ان سے پہلے بھی علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ دائیاں جو ہیں وہ عام عورتیں نہیں تھیں، بڑی معزز خواتین تھیں، اور ان کو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے دائیاں بنا کر بھیجا۔ لیکن جب عین ولادت ہوئی تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، کتب سیر کے اندر روایات موجود ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ خرج منی نور۔ سیدہ پاک فرما رہی ہیں کہ جب میرے سونے لال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، خرج منی نور، مجھ سے ایک نور خارج ہوا، اور وہ نور کو ایسا عام نور نہیں تھا، اس نور نے میرے گھر کے در و دیوار بھی چمکا دیے۔ وہ نور زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز کو اس نے واضح کر دیا، اور صرف اس کی حد آمنہ کا مکان نہ تھا، بلکہ آپ فرماتی ہیں جب وہ نور ظاہر ہوا تو اس کی چمک سے مجھ پر شرق و غرب روشن ہو گئے، شمال و جنوب روشن ہو گئے۔ اس نور کی چمک میں نے قصور کے شاخ کو بھی روشن دیکھ لیا، ان کے کنگروں کو گرتا ہوا دیکھ لیا، میں نے مشرق و مغرب کے اندر جو کچھ تھا مجھ پر واضح ہو گیا۔ ارے یہ تو آمنہ کے لال کی اماں جان کے اوپر سے سارے پردے ہٹا دیے گئے اور ہر شے روشن کر دی گئی، یہ اس نور کی برکات تھی۔ تو پھر وہ جو نور اس دنیا میں آیا، اور اس نور کے علم اور اس نور کے سامنے، نور کے علم کی کیا جو ہے وہ حد ہوگی، یا آپ کے سامنے کون سے حجابات ہوں گے؟ آپ کے سامنے کسی قسم کا کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ تو یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ فرمانی کہ مجھ سے نور خارج ہوا۔ پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ جب لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ چلتی ہیں، مختصراً یہ کہ حالات سے واقف ہیں آپ ان کے، کہ ان کے حالات کیسے تھے پہلے اور پھر کیسے ہو گئے۔ جب سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ سرکار کو لے کر گھر آئیں نا، تو وہ سارے راستے کے واقعات آپ نے علماء سے سن رکھے ہیں، لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے حلیمہ کے گھر کی حالت یہ تھی کہ گھر میں کھانے کے لالے ہیں، گھر میں بستر، مطلب ہر لحاظ سے آپ سمجھے کہ قسم پرسی کی زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن سرکار کی آمد ہوئی، سرکار کی آمد سے پہلے ساری رات کبھی بھی دیا ٹمٹماتا بھی نہیں تھا کہ کبھی تھوڑی دیر چلتا ہو اور پھر بجھا دیا جاتا ہو، لیکن جب سرکار آئے تو گھر روشن ہو گیا، نور علی نور ہو گیا۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے حضرت خولہ نے پوچھا، اے حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہے، اے حلیمہ
बड़ी अमीर हो गई है। अब तो जब से तू ये कुरैश का शहजादा लेकर आई है ना, जब से तुम मक्के से अब्दुल्ला का पोता और दुर्रे यतीम लाई है अपने साथ, क्या उन्होंने कुछ इतनी दौलत दे दी है कि अब सारी सारी रात तेरे घर का दिया जलता है, तेरा घर रोशन रहता है। इससे पहले तो ऐसा नहीं था, तेरे घर में कभी हमने रोशनी नहीं देखी। अब ये सारी रात तू दिया जलाती है, सारी रात घर रोशन रखती है, आग जलाती है। तो हजरत हलीमा सादिया आप फरमाती हैं, ला वल्लाहे ऊकिदो नारन, ए खौला मुझे अल्लाह की कसम है कि जब से ये बच्चा आया है मैंने घर में कभी आग नहीं जलाई, कभी कोई दिया रोशन नहीं किया, कभी लैलटेन नहीं जलाई। तो ए हलीमा फिर सारी रात घर में रोशनी क्यों होती है? वो फरमाती है, वलाकिन्नहु नूर मोहम्मद। समझ नहीं आई? आप फरमाती हैं कि ए खौला तू आग जलाने की बात कर रही है, तू आग जलाने की बात कर रही है, मैंने तो कभी दिया सलाई भी नहीं जलाई। तो ये जो रात रोशनी तुझे नजर आती है ना, ये मेरे दिए जलाने की नहीं है, मेरे घर में आग रोशन करने की नहीं है, और ना ही मुझे कोई दौलत नसीब आई उन्होंने दी है कि ये पैसे ले जाओ और हमारा बच्चा रात को अंधेरों में न रहे। ऐ खौला तू अंधेरों की बात करती है, अरे ये जो दुनिया में आया है ना, ये तो वो जात है आज इसने मेरे घर को रोशन किया है। एक दिन आएगा ये इस्लाम के नूर से सारी कायनात को रोशन। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। तो गोया के हलीमा सादिया फरमा रही हैं कि तू मेरे घर की रोशनी की बात करती है, मुझे तो ये महसूस होता है कि ये जो हस्ती आई है कि ये उसी का नूर है। और फिर मजीद आगे फरमाती हैं कि ए खौला जब से ये बच्चा आया है ना, इज़ा अर्दातुहु, जब से मैंने इसे दूध पिलाना शुरू किया है, इस्तगना, इसने हमें क्या कर दिया है? इस्तगना, इसने हमें गनी कर दिया है, हमारी मोहताजी खत्म कर दी है। और तू तो ये कहती है कि रात रोशनी, अरे अब मेरे जानवरों की खीरियां दूध से भर गई हैं, हमारे घर से रिस्क खत्म नहीं होता। पहले हमें देता कोई नहीं था, अब हम बांटते फिरते हैं। इसने हमें मुस्तगनी कर दिया है, और सिर्फ इसलिए नहीं, इसने हमें जब से मैंने इसे दूध पिलाना शुरू किया है, इसने हमें चिराग की जरूरत से मुस्तगनी कर दिया। इस्तगना बिही मिनल मिस्बाह, इस बच्चे की बदौलत हम चिराग से मुस्तगनी हो गए हैं। और अगली बात कि हमें जब भी जरूरत होती है ना रोशनी की, घर के किसी कोने के अंदर हमें चाहिए होती है रोशनी, और हमें कोई चीज तलाश करनी होती है, तो फिर ये नहीं होता कि हम टार्च लेकर, हम जो है वो लालटेन लेकर या दिए लेकर उस घर के कोने में जाते हैं ताकि फलां चीज तलाश कर ले। ऐ खौला, हम तो जब हमें रोशनी की जरूरत घर के जिस कोने में होती है, हम इस बच्चे को उठाते हैं, वजहना बिही, इसके साथ घर को उस कोने में जाते हैं। घर का वो कोना भी रोशन, घर का वो कोना भी रोशन हो जाता है। तो ये जो है सरकार के नूर की बरकतें हैं, ये कायनात का क़याम सरकार के नूर की बरकत है। जहाँ बैठकर हमारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करना, ये भी नूरे मुस्तफा की बदौलत है। अरे नूर और बशर की लड़ाइयाँ, उनमें पढ़ने वालों लोगों, तुम
تو مانتے ہو، اگر بشریت مانتے ہو انبیاء کو، تو پھر یہ سوچ لو کہ بشریت معراج کی رات معراج کی رات بیت المقدس میں موجود تھی، جہاں بشریت کی امامت میرے مصطفیٰ نے کروائی۔ بشریت کے اعلیٰ شاہکار وہ انبیاء سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا، تو تمام انبیاء نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سب نے حضور کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ پھر بشریت کا سفر، بشریت کی پروان، بشریت کی رفعت، بشریت کی عظمت، سرکار آسمان کی طرف سفر کیا نا، تو پہلے آسمان پہ بھی بشریت ملی، دوسرے پہ بھی ملی، تیسرے پہ بھی ملی، چوتھے پہ، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک وہ جو اعلیٰ بشریت کے نمائندے تھے وہ ساتویں آسمان تک اپنی نمائندگی کرتے رہے۔ اس کے آگے سرکار کی بشریت جو ہے وہ شروع ہوئی۔ بشریت کے اعلیٰ نمائندے ساتویں آسمان تک بشریت کی نمائندگی کی، اس سے آگے میرے سرکار کی بشریت شروع ہوئی اور سدرۃ المنتہا تک پہنچی۔ اب بشریت اور نورانیت دونوں سفر کر رہے ہیں۔ بشریت اور نورانیت، نورانیت کون ہے؟ نورانیت کا نمائندہ جبریل ہے جو سرکار کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ سب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام فرشتے نوری مخلوق ہیں، تو لہذا بشریت وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچی۔ آخری بات ہے، وہاں نورانیت آسمانوں پر رہ گئی، نورانیت سفر کرتی ہوئی بشریت کو پیچھے چھوڑ کر سدرۃ المنتہا تک پہنچی۔ وہاں سرکار نے کہا چلو جبریل آگے چلتے ہیں، تو جبریل نے کہا حضور خدا کی تجلیوں سے میرے پر جل جائیں گے، میں ایک سرے بو بھی یہاں سے آگے تجاوز کروں گا تو میرا کچھ بھی بچے گا نہیں۔ حضور اب آپ جانے، آپ کا خدا جانے، آپ تشریف لے جائیں اور آپ کا خدا آپ کو لے جائے۔ تو حضرات گرامی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی عظمت و رفعت کے دو پہلو ہیں، نورانیت بھی حضور کی عظمتوں کا پہلو ہے، بشریت بھی حضور کی عظمتوں کا پہلو ہے، اور حضور کی حقیقت کیا ہے وہ یا مصطفیٰ جانتے ہیں یا محمد کا خدا جانتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام ونصلي ہن آواز کھول دے میرا گلا انہاں دے گلے بڑے نے مولویاں دے ماشاءاللہ آوازاں بھی سونیاں نے اللہ دیاں، پر اسی ماڑے بندے ہیں تے اللہ تعالی مہربانی کرے۔ ہن ٹیسٹ بدل لیے تھوڑا جا، علمی گفتگو کافی ہو گئی ہے، ہن پنجابی دی دو تین گلاں سرکار دی عظمت بارے چ ہاں تے اللہ تعالی مہربانی کرے۔ بہت بڑے علماء کرام تشریف فرمان ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ سیدی صاحب فرما رہے سن پہ کسی چڑیاں چنڈیاں ویکھیاں نے ہیں، قادری صاحب گواہ نے اسی ویکھیاں ہیں، ویکھیاں نے ہاں۔ وہ بہاڑی نا جنہوں اپنا تندرستی دے دن سن جوانی دے، تو بہاڑی ہر سال جائیدا سی محفل تے، اتھے محفل ہوندی سی ڈیرے تے، ڈیرے دا فاصلہ ادھا ہی جویں سی بلاک دا تے اے بلاک دا فاصلہ ہے۔ مغرب دا ٹائم جب شاہ دا ہویا نا تے قادری صاحب آدھے نے شاہ جی ذرا باہر نکل کے ویکھو، جب باہر نکلے نا تے تقریباً کو 200-300 چٹی چڑی، او جس گھر والے میلاد کھول دے بات تھوڑی دور، جس گھر والے آواز جڑا سی نا میلاد کرا رہے سن، اس گھروں اڈدیاں سن
تو ملاد والی جگہ جتھے کروا رہے سن اتنے لگنے. اچھا یہ ہو گیا اتفاقی گل ہو گئی. اسی آخیا ہو سکتا کہ ادھا ہی کرن ڈیاں تقریباً 2-3 گھنٹے تک یہ کام کر دیا. انہاں چ ایک چڑی بھی ملاد والی جگہ تو اگے نہیں سی جاندی. اوتھے ہی جتھے سٹیج لگا اوتھے جانا ہے, اوتھوں ہی واپسی ریورس گیئر لانا انہاں تے آنا ہے اس گھر ہے. تے 2-3 گھنٹے میں کہ حضور دے ملاد والیاں چڑیاں نے چڑیاں بولیاں درے یتیم آیا یہی نے یہ بولدیاں پہ سانو سمجھ نہیں آتی. صرف ایک سانو سمجھ کسی نو آوے تو وہ یہ کہندیاں نے پہ درے یتیم آیا گیا. ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چند شہر مدینے چڑھیا. جنہاں نو سمجھ نہیں لگی وہ بھی آکھو سبحان اللہ. ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چند شہر مدینے چڑھیا, چند شہر مدینے چڑھیا. سانو دوزخ ساڑ سکدی اساں میلاد حضور دا پڑھیا. سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اساں کلمہ نبی دا پڑھیا. بن کملی والے دا یار تقریر تو انو سنانا لی ادھر منہ کر کے پڑھنا لی. بن کملی والے دا یار میاں, بن کملی والے دا یار میاں, بن کملی والے دا یار میاں. گل پا کلمے دا ہار میاں, گل پا کلمے دا ہار نبی ہار میاں. اے کلمہ نبی نال جڑیا. ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے چڑھیا. ساڈا مرشد سونا عربی جدا ہے بڑے سبحان اللہ کبھی نہ کوئی. ہاں پچھلے بھی کہو ہو گیا لنگر دا ٹائم باپے بالکل قریب ہی. اللہ خیر کرے, انتظار دیاں گھڑیاں مک گئیاں نے ہن. بن کملی والے دا یار میاں, بن کملی والے دا یار میاں, بن کملی والے دا یار میاں. کیونکہ جدوں یاراں تینوں چھڈ جانا ہے, تیری ماں نے, تیرے باپ نے, تیرے یار نے, پتراں تیاں چھڈ جانا ہے قبر دے اندر. مدینے او میری سرکار نے آنا اس واسطے. بن کملی والے دا یا چھڑ دے انہاں نوں. یار دوست جڑے پیسے دینے پیسے کول ہون گے تے تو بھی یار میں بھی یار او ادھر آ یار تو ملیا ہی نہیں تے پیسے کول نہ ہون تے پھر فون نہیں کردے اگوں فون بس بند کر دیندے نے. ہو سکتا ہے کہ قرض ہی نہ منگ لوے ساڈے کول پیسے ہی نہ منگ لے تے اس نبی نال یاری لا جن نے منگنا نہیں دینا ہی دینا. بن کملی والے دا یار میاں, بن کملی والے دا یار میاں, بن کملی والے. میں ساڈا مرشد سونا عربی ہے او دے ورگا نہ کوئی دردی ہے. ساری دنیا مرشد پھڑ دی, یہ ساری دنیا مرشد پھڑ دی ہے. اساں چن کے مرشد پھڑیا, اساں چن کے مرشد پھڑیا. ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چند شہر مدینے چڑھیا, چند شہر مدینے چڑھیا. سیدہ منا پاک میرے محترم دوست نے تھوڑا جا حکم نامہ فرمایا کہ صبح سحری دے وقت جدوں کیک کٹیا گیا نا جی, کیک دا سلسلہ سی صبح 3 بجے 4:17 3 بجے دوست آ گئے سن, محفل ہوئی اتنے کوئی ایک دو گل کی نہ حکم دیتا بھی وہی کرو. ہاں ایک بندہ آ کے جی وہ جی کیک کیوں کٹیا, میں کہا اتنا ہی کھا لو, اتنا ہی کھا لو. فروٹ کٹ کے کھاؤ تمہیں کوئی پوچھنے کا سڑا لگے. برگر والا برگر کٹی جاتا ہے تمہیں کوئی فتوا نہیں یاد ہوتا پیا. ہر چیز جہی وہ کئی ادیاں کٹ کے کھائی دیا کہ انج تو جی اسی کیک کٹ لیے تو بہت مسئلہ بن گیا. ہاں چھری کو رام دے پیسے کی کونی لال دے پیسے دی. ہاں کوئی گل نہیں, وہی بیکری جو کھا کے آتے جی ساری دیہڑی بچیاں واسطے بھی لے کے آتے جی. تو جی حضور دا میلاد اتنے ہو جائے تبرک بن جاتا ہے تو پھر پریشانی لگتی ہے. ہاں یہ صحابہ نے کیوں نہیں منایا, کیوں نہیں منایا صحابہ؟
صحابہ منایا لیکن میرے کو ٹائم کو نہیں، میں تمہیں دساں صحابہ تے بڑا کچھ نہیں کیتا، صحابہ تے پیپسی بھی نہیں پیتی، صحابہ تے مرنڈا بھی کوئی نہیں پیتا، ڈائیو تے بھی نہیں چڑھے، کوستان تے بھی نہیں چڑھے، تے ہر چیز تے چڑھ رکھنا جی صحابہ نے تے بڑا کچھ نہیں کیتا، وہ چیزاں کو نہیں گل بات تے نبی دا میلاد آ جائے تے صحابہ کو نہیں کیتا جائے، صحابہ کیتا ہے۔ ہاں میں پہلے دسیا بھی ٹائم تھوڑا ہی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دیاں گلاں علماء کولو سن دے پے جے، میں ایک گل کرن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہوئی، رانا طاہر صاحب جڑے نے انہاں نے تانوں بڑا سونا لنگر دینا ہے، کھاتا ہے نا سانو پتہ ہے، بڑا سونا لنگر دینا ہے، کوئی لڈو بنتا ہے، کوئی مٹھیائیاں بنتا ہے، کوئی بدانا بنتا ہے، کوئی کھیرا بنتا ہے، کوئی اتنا کچھ بنتا ہے جدی کو پسلی ہوئے اونا کوئی اسی 11 محفلاں مسجد چ کروائیاں، علماء کرام نو سدیا، دیگاں بھی پکائیاں، جنی کسے دی توفیق ہوئے اونا ہی بندہ کردا ہے۔ مسلماناں ولی دی اور شان ولی اس تو زیادہ کردا ہے، صحابی اس تو زیادہ کردا ہے، نبی اس تو زیادہ کرتا ہے، اولو الانبیاء پیغمبر اس تو زیادہ کرتے نے، اور مسلمانوں میرے اللہ دی شان ہے، اللہ دی شان ہے، اللہ فرمایا تسی مٹھیائیاں بنڈو اسی پتر بنڈنے آ۔ کنج شکر فرید و دین بن گئے نے جڑے اللہ اللہ کر دینے، خواجہ اج میری بن گئے نے جڑے اللہ اللہ کر دینے۔ سلوان اللہ فرمایا اسی پتر بننا گے، تواڈیاں توفیقاں تواڈے نال اسی ہوئی دتا ہے، اسی پتر بننا گے۔ او کسے نے ایک لڑی لا لئی، اے لوکی لڑن لگ پیندے نے، لڑیاں کتھے لڑیاں نے؟ لڑیاں تسی لائیاں نے، حضور دے میلاد تے لڑیاں لا لیاں، اے تے بڑا کچھ کہ تسی شرک کر دیتا، تسی تے بڑا بدعت والا کم کر دیتا، تسی تے بدعتی ہو گئے جے۔ مسلماناں اساں 10 لڑیاں لائیاں، کسے گلیاں سجائیاں، کسے کوٹھے سجا دیتے، اشیری پنڈ دے وچ جا کے ویکھو دلہن دی طرح سجیا ہویا ہے، شاہ صاحب دا پنڈ سید الحسن شاہ صاحب دا پنڈ جا کے ویکھو دلہن دی طرح سجیا ہویا ہے۔ مسلمان نیا بندے نے پر مالک کائنات نے جتن میرا نبی آیا ہے، زمین تو لا کے آسمانہ تک، مشرق تو لا کے مغرب تک، جنوب تو لا کے شمال تک، اللہ تعالیٰ نے سارے شہر جیڑے نے انہاں نو روشن فرمایا۔ آؤ نال بھی لڑو جا کے، لڑائی ہوندی ہے تواڈے کول۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر دا روزہ رکھا، صحابہ اکرام جڑے نے حضور دا میلاد مناندے رہے۔ ہاں جی ہاں جی، پیر والی گل میں دسی سی صبح، تو جڑے وقت حضور آئے نا انہوں آندے نے نور پیر دا ویلا، تہاڈا بھلا ہوئے نور ہوئے پیر صحیح۔ ہاں اداں دے بھنگا چرساں والےاں نوں پیر اسی کوئی نہیں منتے، ہاں اسی داتا صاحب نو ولی مننے، خواجہ صاحب نو مننے ہاں، اسی شباز کلندر نو مننے ہاں، کنج مننے ہاں بھی انہاں نمازاں پڑھیاں بھی نے تے پڑھائیاں بھی نے۔ ہاں 30 سال کالج چ لیکچر دیتا ہے شیخ شباز کلندر نے۔ ہاں تسی چوڑیاں پا کے تے نویں کم شروع کر دیتے نے جی، اسی جی شہباز کلندر دے بڑے مرید ہاں۔ بات اے وے کہ جڑے وقت حضور پاک آئے او وقت پیر بن گیا، کیوں؟ سرکار نالوں دی نسبت ہو گئی ہے، سرکار نال نسبت ہو گئی ہے۔ او یار وقت بھی پیر بن جاوے تے پتہ ہے چلیا جنوں عزت لبنی ہے، عزت لینی ہے، او بندہ حضور دا غلام ہو جائے، حضور دی غلامی اختیار کر لے، اللہ انہوں عزت عطا فرمائے گا۔ بالکل آخری گل ایک تو ہوندہ نا آخری گل
ہاں وہ آخری گل جی وہ پونے گھنٹے کی تے نہیں میں یہاں گل نہیں سنا رہا میرے تو سر دے تاج نے ادا میں کہن دیا وہ 10-10 منٹ ہی لائے نے ہاں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لہاوی فتاوا وہ فرماندے نے ہیں انہاں کولوں اسی کتاباں دے بھی نام یاد کر لینے نے ہن انشاءاللہ تعالی تے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آندے میری عادت سی قبرستان جا کے فاتحہ پڑھن دی ابو سفیان سوری فرماندے نے کہ جڑا بندہ قبرستان جاوے فاتحہ نہ پڑھے السلام علیکم یا اہل القبور نہ کہے انہیں حضور دی امت نال بے وفائی کی حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ او بزرگ نے جنہاں نو ستیا نہیں جاگ دیاں حضور دی زیارت 72 مرتبہ ہوئی 72 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت ہوئی ہے یہ بڑے بزرگاں نو ہوئی ہے سرکار پیر غوث پاک نو بھی جاگ دیا زیارت کنہاں نو ہن تسی سرکار پیر غوث پاک نو بھی نہیں جاندے میں کہ شاید کوئی بھی نہ لے لیا میں میرے ال غصے ال ویکھن دے جے آگا سبحان اللہ ماشاءاللہ سرکار پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک کوئی شعر پڑھ کے میں پیا ہاں ایک کوئی شعر میرا دل کردا پیا اللہ دے منن والیاں دی بیڑی کدے نہ اڑی اللہ دے صحیح گل اللہ دے منن والیاں دی نبی دے منن والیاں دی علی دے منن والیاں دی غوث دے منن والیاں دی بیڑی کدے نہ اڑی جنہاں نوں آندا پڑھ لو غوث دے منن والیاں دی بیڑی کدے نہ اڑی اونوں دریاواں ڈوبنا کی جدی میرا باں پھڑی اونوں دریاواں ڈوبنا کی جدی میرا باں پھڑی سلمان امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں قبرستان چلا گیا میں فاتحہ پڑھی میں مراقبے دے اندر حالت دے اندر صاحب کشف بزرگ سن صاحب نظر بزرگ سن میں ویکھیا قبرستان دے اندر نور ہی نور ہے ایک قبر والے دا بھی نور دوسری دا تمام دا نور ہے پر میں جدوں غور کیتا ایک قبر والے دا نور ساریاں تو زیادہ نکلیا میں آکھیا اے کولوں پوچھنے آ تیرا نور زیادہ کیوں ہے انہیں آکھیا جی میں حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے میں پوچھیا اے لوہا بندیا تیرا نور زیادہ کیوں ہے تیرا نور زیادہ کیوں ہے انہیں آکھیا یار میری قبر چ آمینہ دے لال آئے سن آمینہ دے لال آئے سن میں پہلو دسیا گل لکھن والا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے آکھیا یار سرکار تے پھر ساریاں دیاں قبراں چاہے نے تیرا نور کیوں زیادہ ہے انہیں آکھیا انہاں دیاں قبراں چ صرف آئے نے پر میری قبر دے اندر سرکار مسکرائے بھی سن سرکار مسکرائے سن یار ایک ہی وجہ بڑی سرکار امام صاحب کو لکھتے ہیں کہ اس بندے دی قبر چ سرکار آ کے مسکرائے کے او سن تے او دی قبر نالے سرکار نے بھی دعا کے مسکرا جانا پھر منکر نکیر والا کام تے ختم ہو گیا انہاں کہے تے آپ ہی ڈائریکٹ ہو گئے اسی ہن ایتھے کی کرنا ہے امام جلال الدین سیوطی آندے نے کہ کیوں مسکرائے انہوں نے دسیا پھر امام صاحب فرماندے نے اودی وجہ یہ سی کہ او سی ایک دکاندار تے دکاندار سی بڑا امانتدار ہے ایک دو نمبریاں کرنے والا دکاندار نہیں سی ہے تے چلو امام صاحب فرماندے نے او دکانداری دے وچوں نا روزانہ دے 50 100 200 علیحدہ کردا سی سال جمع کرنا سال تو بعد حضور دا میلاد کروانا میلاد کرانا انہاں کہ جی میری نظر یہ ہے کہ اس میلاد دا صدقہ ہے کہ سرکار دی قبر چ مسکرائے نے تے حضرت امام حسن بصری فرماندے نے میرے کول احد پہاڑ جنہ سونا ہوئے تے میں سارا ہی حضور دے میلاد تے خرچ کر اللہ تبارک و تعالی بھائی رانا طاہر صاحب انہاں دی کاوش نو قبول فرمائے علمان المحبت جو کردے نے اللہ انہاں دے علم و عمل رزق مال جان دے اندر برکت عطا فرمائے
ایک یا دو شیر سلام دے دو